دوستو آج کی اس ویڈیو میں آپ کو کیرل میں ہندوستان کی سب سے پہلی مسجد چیرمن پیرومل مسجد کے بارے میں بتاؤں گا، جہاں خواتین مسجد میں نماز پڑھتی ہیں، جہاں ایک دن پہلے پورے ہندوستان کے مقابلے میں عید منائی جاتی ہے، اور جہاں دولہا بارات تو لے کر آتا ہے مگر دلہن ودا نہیں ہوتی۔ نکاح کے بعد لڑکے کو اپنا گھر چھوڑنا پڑتا ہے، بچے باپ کی جگہ ماں کا سرنیم لگاتے ہیں، اور عام روایتوں کی طرح یہاں کے نکاح میں قبول ہے نہیں بولا جاتا۔ میں ہوں محمد ناصر اور آپ دیکھ رہے ہیں چینل گلدستہ معلومات۔ ویڈیو شروع کرنے سے پہلے میری آپ سے درخواست ہے، چینل گلدستہ معلومات کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور دبائیں۔ کیرل کے ترشور سے قریب 40 کلومیٹر اور کوچی سے 35 کلومیٹر دور کوڈانگلور کے میتھلا گاؤں میں چیرمن پیرومل مسجد ہے۔ باقی مسجدوں سے الگ یہاں نہ کوئی مینار ہے اور نہ گنبد۔ بودھ آرکیٹیکٹ میں بنی یہ مسجد کسی بڑے بنگلے کی طرح دکھتی ہے۔ اس گاؤں میں عورتیں گھر کی مکھیاں ہوتی ہیں اور پریوار سے جڑے سارے فیصلے وہ ہی لیتی ہیں۔ تقریباً 3000 سال پہلے عرب سے کاروبار کرنے کے لیے لوگ یہاں آئے تھے، جن میں سے زیادہ تر یہیں بس گئے تھے۔ جب ان کی نسلیں آگے بڑھیں تو کیرل کے مقامی لوگوں نے انہیں اپنے سے الگ مانا۔ اس کے چلتے ایسے لوگوں کا ایک طبقہ بن گیا جسے ماپلا طبقہ کہتے ہیں۔ اس میں عیسائی اور مسلم دونوں مذہب کے لوگ شامل ہیں۔ ایک زمانے میں یہاں میلوں تک جہاز کھڑے رہتے تھے جس کے ذریعے عرب کے لوگ کاروبار کیا کرتے تھے۔ آج بھی کیرل کے سمندری علاقوں میں ان لوگوں کا دبدبہ ہے۔ ابھی رمضان کا مہینہ ہے، کچھ دن بعد عید منائی جائے گی، لیکن دیش کے باقی حصوں سے الگ یہاں ایک دن پہلے عید منائی جائے گی۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ لوگ سعودی عرب کے کیلنڈر کو مانتے ہیں۔ وہاں ایک دن پہلے چاند دکھتا ہے، اس لیے یہاں ایک دن پہلے عید منائی جاتی ہے۔ یہ مسجد 7ویں صدی کی تعمیر ہے۔ اس مسجد کے ایک کمرے میں بڑی سی محراب ہے جس کے سامنے دیا جل رہا ہے۔ یہ دیا تقریباً 200 سال پرانا ہے۔ یہاں ہر مذہب کے لوگ آتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں اور دیے میں تیل ڈالتے ہیں۔ سالوں سے یہ پرمپرا چلی آ رہی ہے۔ یہاں ہندو مسلم جیسا کچھ نہیں ہے، سب ساتھ رہتے ہیں۔ مسجد کے مین سیکیورٹی گارڈ کا نام وجے جین ہے، جو کہتے ہیں میں 20 سال سے مسجد میں کام کر رہا ہوں۔ مسجد کے باہر زیادہ تر دکانیں بھی ہندو اور عیسائیوں کی ہی ہیں۔ مسجد کے آس پاس کل آبادی کی صرف 2% ہی مسلمان یہاں رہتے ہیں۔ یہاں مسلم پاکٹ بنا کر رہنے کا رواج نہیں ہے، سب لوگ ایک ساتھ مل جل کر رہتے ہیں۔ مسجد کی تعمیر کو لے کر کئی طرح کی کہانیاں ہیں، لیکن ایک خاص کہانی اس طرح ہے کہ مالابار کے راجا چیرمن پیرومل کی راجدھانی کوڈانگلور تھی۔ مالابار کے راجا چیرمن پیرومل کی راجدھانی کوڈانگلور تھی۔ ایک رات انہوں نے خواب دیکھا کہ آسمان میں چاند کے 2 ٹکڑے ہو گئے ہیں۔ اگلے روز انہوں نے اپنے دربار میں نجومیوں کو بلایا اور ان سے خواب کی تعبیر پوچھی، پر ان کے جوابوں سے وہ مطمئن نہیں ہوئے۔ اسی دوران تاجروں کا ایک قافلہ راجا سے ملنے آیا۔ راجا نے انہیں اپنے خواب کے بارے میں بتایا۔ تاجروں نے راجا کو مکے میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا اور کہا کہ یہ انہی کا کرشمہ ہوگا۔ راجا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کی خواہش ظاہر کی۔ انہوں نے اپنی حکومت کا کام کاج کے لیے کچھ لوگ تیار کیے، انہیں حکومت کی ذمہ داری سونپی اور قافلے کے ساتھ مکہ روانہ ہو گئے۔ راجا نے مکے میں نبی سے ملاقات کی، کچھ وقت ساتھ گزارا اور ان سے متاثر ہو کر اسلام مذہب قبول کر لیا۔ اس کے بعد وہ اپنے ملک واپسی کے لیے نکل پڑے، لیکن راستے میں بیمار ہو گئے اور عمان میں ان کا انتقال ہو گیا۔ اس کے مرنے سے پہلے انہیں احساس ہو گیا تھا کہ وہ زیادہ دن زندہ نہیں رہیں گے، اس لیے انہوں نے اپنے ساتھ گئے دوستوں کو خط لکھ دیا۔ بعد میں اسلامک اسکالر ملک بن دینار مالابار آئے اور راجا کا خط علاقائی حکمرانوں کو دیا۔
ختم راجہ نے کوڈنگلور میں ویران پڑے بودھ وہار میں مسجد بنانے کے حکم دیے تھے، جس کے بعد راجہ کے نام پر یہ مسجد بنی۔ یہاں کی بیٹیاں شادی کے بعد ودا ہو کر سسرال نہیں جاتیں، بلکہ ان کے لیے مائکے میں ہی الگ کمرے بنوائے جاتے ہیں۔ یہاں کی مسلمان عورتیں ہندو عورتوں کی طرح ہی منگل سوتر پہنتی ہیں، جبکہ نارتھ انڈیا کی اسلامی تہذیب میں ایسا نہیں ہے۔ کنور اور لکشدیپ کے مسلمان شادی کے بعد دلہن کے گھر پر جا کر رہتے ہیں۔ اس روایت پر یہاں بڑی بڑی تحقیقیں ہو رہی ہیں، پی ایچ ڈی اور تھیسس لکھی جا رہی ہیں۔ دراصل اس وقت لوگ کاروبار کے لیے مہینوں گھر سے باہر رہا کرتے تھے۔ تحفظ کے اعتبار سے لڑکی شادی کے بعد اپنے ماں باپ کے گھر پر ہی رہا کرتی تھی۔ مالابار کے راجہ بھی اپنی شادی کے بعد اپنی رانی کے گھر رہنے کے لیے گئے تھے۔ یہ رسم آج بھی پابندی کے ساتھ نبھائی جا رہی ہے۔ یہاں ماں باپ بیٹیوں کے لیے اپنے گھروں میں الگ سے کمرے بنواتے ہیں، جن میں وہ شادی کے بعد اپنے شوہر کے ساتھ رہتی ہیں۔ ایک خاص بات اور، یہاں شادی کے وقت قبول ہے قبول ہے قبول ہے نکاح میں نہیں بولا جاتا ہے۔ نکاح سے ایک دن پہلے قاضی نکاح لڑکی کے گھر جا کر اس کی رضامندی لیتا ہے۔ نکاح والے دن صرف دولہا اور دلہن کے گھر والے ہی شادی میں آمنے سامنے ہوتے ہیں۔ لڑکی کا باپ کہتا ہے کہ میں اپنی بیٹی کا اتنے مہر کے عوض میں فلاں سے نکاح کروا رہا ہوں۔ لڑکا بولتا ہے کہ اتنے مہر کے بدلے میں آپ کی بیٹی کو قبول کرتا ہوں۔ اس کے بعد دعا ہوتی ہے اور اس طرح دونوں کی شادی ہو جاتی ہے۔ یہاں کی عورتیں برقع نہیں پہنتی، بس حجاب یا سر پر دوپٹہ اوڑھتی ہیں۔ عورتیں دکانیں بھی چلاتی ہیں اور رات میں اکیلی آتی جاتی بھی ہیں۔ اراکل خاندان کیرل کا پہلا مسلم شاہی خاندان ہے جنہوں نے اپنا ایک محل میوزیم بھی بنوا رکھا ہے۔ اگر ہم اس خاندان کا فیملی ٹری دیکھیں تو مردوں سے زیادہ عورتوں نے حکومت کی ہے، جیسے سلطان عائشہ بی بی 1921 سے 1931 تک، سلطان ادیراج مریمہ بی بی 1946 سے 1957، سلطان امینہ بی بی 1957 سے 1980 اور سلطان عائشہ متھو 1998 سے 1906۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی۔ امید کرتا ہوں ویڈیو آپ حضرات کو پسند آئی ہوگی۔ ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو دبائیں اور کمنٹ باکس میں جا کے کمنٹ ضرور کریں۔ اسی کے ساتھ میں محمد ناصر اپنے چینل گلدستہ معلومات کے ساتھ آپ تمام حضرات سے اجازت چاہتا ہوں۔ شکریہ، اللہ حافظ۔